اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السؤال ظواہر الذکر ہمارے هل لیے المقصود من الذکر هو الذکر اللسانی ایک او ذکر القلبی؟ کا لفظ ہے، ایک ذکر ہے، اولا دونوں عربی میں وثانیا الگ هل معنی میں۔ هناك ثواب بالنسبة للذکر القلبی او لا؟ ذکر کا مطلب ہے کسی کے ذہن الظاہر میں حجة کوئی سی چیز کے معنی کا آنا۔ الذکر هو ما ذکر جو يخرج على کثرے کے ساتھ اللسان آتا ہے، یعنی والذکر کہنا، في اللہ اکبر، الحمدللہ، القلب سبحان اللہ۔ والفؤاد. جب سبحان اللہ جب کہتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فلما یا يقول سبحان الإنسان الله اللہ جب أكبر کہتا ہے تو کیا سبحان معنی اس کے الله، ذہن میں فلا آتے سبحان ہیں؟ الله أن الله سبحانه وتعالى منزه. تو تو ایک ذکر ہے، ایک الله ذکر ہے، أكبر من أن يوصف. اور آیات فهو قرآن اور الذکر. روایت أما سے یہ الذکر معلوم ہوتا فهو دونوں کا ثواب ہے۔ ما كان في القلب، ويستفاد من الروايات على أنه اور جو يقصد ظاہر منها ہے یعنی الثواب. جو ذکر ہے، جیسے نماز، أما الظاہر من اب الروايات انسان جب نماز پڑھتا اللہ أنه اکبر كان اس من زبان سے کہہ رہا لسانه ہے تو الذکر ذہن میں یا دل كالصلاة، میں کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ فإنه يجب اگر عليه أن زبان سے کہے يكبر اور باللسان. دل میں بھی تھا، فإذا كان هذا التكبير ہاں أيضا اگر اس کے دل میں نہیں تھا تو پھر کو ثواب نہیں ملے گا۔ هناك في قلبه أيضا شيء من هذه جتنا التكبير فيعطى توجہ الثواب ہے اس يوم کی خدا القيامة، کی وإذا لم طرف يكن هناك اتنا ہی توجه ثواب اسے في ملے گا۔ القلب فلا يثاب على هذه التكبيرة، كما خلاصہ ورد في یہ ہے بعض کہ ہر موضوعات دو کا الروايات ثواب ہے۔ أنه الصلاة ما أقبلت عليها أو أقبلت عليها. نعم. فالأساس جو هو الذكر. وظیفہ ہے چاہے واجب ہو چاہے مستحب، أما وہ ذکر ہے۔ إظهاره بالذكر سواء كان واجبا أو مستحبا هو ما كان على اللسان. وہ ذکر شفوی جو ہے وہی ذکر ہے۔ الجواب ما كان على اللسان يسمى ذكرا، وما كان في القلب اللہ نے يسمى قرآن میں کہا ذكرا. ذکر کرو وفي ہمارا، یعنی القرآن زبان سے بول وذكر ادا الله کرو۔ ذكرا كثيرا بكسر الذاء. احتمال ہے دونوں ہو سکتے۔ وبعض الأحيان یہاں مراد يمكن شاید ذکر المراد زبانی ہے، ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر ہے لفظ۔ الذكر اللساني وما كان في القلب وهو الذكر. یہ اساس جو ہے، بنا جو ہے، اصل جو ہے وہی وہ ذکر ہے، لیکن جو ثواب ہے وہ ذکر زبانی کا ہے۔ وما ذكر من الثواب ظاهرا على أنه من الذكر اللساني، ولكن الذكر القلبي أيضا له ثواب قطعا. قرآن میں ذکر کہا گیا، ذکر نہیں کہا گیا۔ ذکر مطلب وہ جو دل میں ہے، نفس میں ہے، جو ذہن میں ہے۔ عن الفحشاء والمنكر، ذکر جو ولذكر کثرے کے الله ساتھ ہے وہ أكبر. جو زبان سے کہتے ہیں۔ الجواب القرآن ذكر الآية المباركة بالكسر أي الذكر وما كان على اللسان. السؤال على نوع القاعدة أن يقال المقصود من الذكر هنا في الآية المباركة هو الذكر القلبي. الجواب لا أتذكر حاليا ما هو المراد من الآية في الرواية الشريفة المباركة. السؤال بالنسبة إلى سورة فصلت الآية 9: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فهنا الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، أي في إرادتين وفي دفعتين. أما في الآية اس سے 12 پہلے والی آیت کو پڑھیں۔ يقول فقضاهن 7 سماوات في يومين. وہ چیز ہے وہاں پر جو اضافی ہے۔ أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في يومين، الأرض يومين،
دفعتين، هكذا السماوات دفعتين يومين فصارت 4 أيام. کچھ اور بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. أما في بعض الآيات الأخر في 6 أيام، فالجمع بين الأربع والست بأي نحو. الجواب بأنه إذا كان الأرض يومين السماوات يومين. اگر اس طرح سے ہو تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہاں پر کچھ اور بھی ہے، سماوات اور عرض کے علاوہ بھی کچھ اور معنی بھی ہیں. أكثر من الأرض والسماوات. عدے کے لحاظ سے رجعی اور غیر رجعی میں کوئی فرق نہیں. طلاق بائن ہو تو رجعی نہیں ہے، طلاق تیسری طلاق ہو تو رجعی نہیں ہے. تو طلاق عدے میں جو طلاق رجعی ہے اس پہ تقریباً زوجیت کا حکم ہے. زائد على السماوات والأرض حتى صار 6 أيام. عدے کے سلسلے میں روایت ہے صاحب شوہر کے لیے روایت، لیکن علماء نے کہا کہ ذات زوج بھی اسی حکم ہے. الارتباط بالمرأة التي كانت في حال العدة. بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جب روایت نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو اس میں شامل کر سکتے. أو غيره. الجواب لا، الأدلة تشمل الرجعية والخلعية والبائن. کوئی فرق نہیں پڑتا، عدہ عدہ ہے، وفي العدة هناك چاہے رجعی ہو چاہے غیر رجعی ہو. الطلاق الرجعي تكون بمعنى ذات اس کو عدہ ہی کہتے ہیں. والبعض من الفقهاء قالوا احکام زوجیت اس میں نہیں ہے. حكمها أيضا يوجب الحرمة الأبدية، ولكن البعض أشكل على هذا بأنه بأي دليل يقال. تفضل. في الرواية اكو يعني اس سے مراد جو ہے کہ يعني انسان وقت اللي نعسان لا يصلي للعلم، یعنی انسان جب نیند کے عالم میں ہو تو نماز نہ پڑھے جب تک بالکل بیدار نہ ہو جائے اور حواس اس کے صحیح نہ ہو جائے تب تک نماز نہ پڑھے، نماز اس کے بعد نماز پڑھے. ولا فرق بين العدة عدة البائن والرجعية لكونهما عدة. یہ ماء موصول ہے، وللعدة أحكام. یہ مطلق کے معنی میں آتا ہے. یعنی جو کچھ ہم سے نقل کر رہے ہیں صحیح نقل کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ ماء موصولہ ہے، مبہم ہے، لہذا سب پر ہے. ہر وہ چیز جو ہم سے نقل کی جا رہی ہے وہ صحیح نقل کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم نے اس طرح سے اس لیے کہا تاکہ واضح ہو جائے مشرکین کے لیے غلطی کر رہے ہو. أي في جميع الأمور ما قاله يشمله الثقتان. الجواب معناه هذا الشيء. اس طرح سے کہا کہ مثلا خورشید خدا ہے یا چاند خدا ہے یا ستارے خدا ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے زائل ہو گئے، کوئی غروب ہو گیا، کوئی چلا گیا. یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ تم جسے خدا کہتے ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کمیاں ہیں. جس طرح عنوان سے جناب ابراہیم بیان کر رہے تھے ان چیزوں کی طرف اشارہ جو آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں. میں ان کو پسند نہیں کرتا جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں اس میں. یہ مشرکین کو سمجھانے کے لیے تھا. نعم. اهلا وسهلا، مشكور.
اس کو بھی السؤال آفلین میں فراغ کہا. مبارك يا آفرین مطلب غائب. لا أحب الآفلين. فما معنى الجواب؟ الوفول ما يكون غائبا عن العين، هذا ربی صاحب. ولا أحب کیا ما يغيب عن یہ عن خدا ہے؟ العين. فكان بيانا بالنسبة للمشركين. نعم. شلون؟ اي جناب زہرا فاطمة اپنے الزهراء والد کے سلام بعد الله عليها اور اپنے بعد اپنے رسول الله شوہر ابی مومنین کے بعد أبيها صلى الله عليه وآله وبعد أمير وہ المؤمنين افضل ہے تمام ائمہ سے. زوجها صلوات الله عليه هي رسول اکرم امیر أفضل المومنین کو من چھوڑ کر بقية باقی اپنی الأئمة اولاد کے كلهم. تمام ائمہ سے افضل. امام حسین نے روز الأئمة عاشورہ أحد فرمایا عشر البقية. امی خیر منی. الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء قال أمي خير مني. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا. نعم. أي أما السلف يا أخو إشكال ما بي. ٹھیک ہے جو بس خرید و فروخت الزيادة سیلف اللي سیلف کی ياخذها خرید و منك فروخت ہوتی ہے إذا أنت مجبور اس من میں هذا خرید و فروخت السلفة کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ما زیادہ يخالف. أما لینا إذا مو کم دینا مجبور یہ لا غلط ہے. الزيادة ربا. لا يجوز لك أن تعطي زيادة إذا مو مجبور. أما إذا مجبور على السلفة إي ما يخالف. يعني ثاني مرة لا تسوي هالشكل إذا مو مجبور. إذا مجبور ما يخالف. إي يعني مريم یہ سلام جناب الله مریم کے لیے عليها کہ وہ جب ملک ارتبت آیا لها بشرا سويا. هذا الملك تو کہ اللي برد نفخ کی طرح في کی شکل میں آیا تھا. ثياب مريم. هذا الملك مثل رجال اجى بشكل رجل. لہذا آپ نے ولذا فرمایا هذا کہ قال میں إني اللہ کی پناہ لیتی ہوں. أعوذ بالرحمن الملك. إذا اگر تخاف تو اللہ سے الله ڈرتا تو تر تقي إن كنت تقيا يعني پھر تخاف ملک من نے کہا کہ نہیں میں الله مردی ہوں، تو اتركني. اللہ کی طرف سے آیا وہ فرشتہ ہوں، وهذا خبر دینے الملك آیا قال ہوں. لا أنا مو رجال، أنا من جانب الله جاي. اي اي لیکن فرق یہ ہے کہ حکومت مالک نہیں ہوتی، الفرق عن المصارف الحكومية. الحكومة ما لہذا یہ تملك، پیسہ جو ہے یہ مجہول يملون المالک ہے. جامع المال، ولذا هذا المال مجهول المالك. أما المصارف الأهلية لا، مالكها معلوم. ولذا لا، مشروعية التعامل مع المصارف الأهلية بدون ربا، ومع المصارف الحكومية حتى مع الربا ما يخالف، إذا تأخذ ربا مو تنطي ربا. السؤال حول بعض الأفراد الذين لا يقلدون، وهؤلاء يصلون ويصومون ولكن من دون تقليد، أما لهم رأس سنة خمسية ولكن يقول بعنوان أنه يعطي بعض الفقراء شيئا. هل هذا الشيء يجزي عن الخمس؟ سہم ہے، دو سہم حاکم شرع کی اجازت سے ہونا چاہیے، اس کے حکم سے یا اس کی اجازت سے، الجواب کیونکہ إخراج هذا معصوم الشيء کے زمانے وإعطاؤه. میں اس طرح امام کی عزت کے ساتھ ہی دونوں سہم بٹیں گے اور خرچ ہوں گے، اسی طرح آخرين حضرت نے سهم فرمایا کہ الإمام جیسے میں تم أو پر سهم حجت ہوں یہ بھی تم پر السادسة حجت ہے، ہماری حجت ہے تم پر. يكون بإذن الإمام عليه السلام أو إذن من قد أعطاهم الإمام الحجية، فإن بولو الحجة عليكم. ایک دوسرے فقیر کے حساب سے دے دے تب بھی قبول ہے، اگر وہ قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. السؤال على أنه فارق هذا الشخص الحياة.
له ورثة أحد هؤلاء الورثة يقول بأنه لم يكن له رأس سنة خمسية فيجب أن يخمس أمواله، والبعض ذكروا أنه لا يجب عليه الخمس. الجواب جو متدین افراد ہیں المتدينون من ان کو چاہیے کہ الورثة حاکم إذا شرع سے وصل إليهم مصالحت کر لے الإرث سلسلے فيصالحون حاكم الشرع ما وصل إليهم الحصة. جتنا ان کے ہاتھ میں آیا ہے اس سے مصالحت کر لے حاکم شرع سے. اونقدری که دستشون اومده اون را با حاکم شهر مصالحه کنه. یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے، کسی نے بھی اس کے اوپر اشکال نہیں کیا ہے کہ تقلید کے احکام کے علاوہ ضرورت نہیں ہے، یعنی سوائے احکام کے کہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیہ جامع شرائط عالم ہو. في كسب الإجازة من حتى إذا لم يكن مقلدة. اس کو عروہ میں بیان کیا گیا، ظاہراً سبھی نے قبول کیا. آخرين أيضا يقبلون بهذه الكيفية، فلا يحتاج صرف هذه الأموال مثلا في غيره الإذن والإجازة من المرجع. اگر کسی نے اجازت دے دی ہو تو پھر مرجع تقلید نہیں کہے گا کہ مجھے قبول نہیں ہے. اگر ایک فقیہ جامع شرائط نے اجازت دے دی تو پھر کلام مطلق ہے، کسی دوسرے مرجع کو حق نہیں کہ میں اجازت نہیں دیتا. الجواب اذا كانت المصارف متساوية فلا يحتاج الى اجازة. اگر مصارف وہی ہیں جو معمولاً ہوتے ہیں اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. يحتاج الى اجازة. السؤال حول العلماء الذين يكونون صائنين لانفسهم. دلیل مطلقاً، لیکن مراتب الگ الگ ہو سکتے ہیں. فيهم مراتب مختلفة، جیسے ایک گناہگار ہے، ایک عادل ہے، ایک عادل تر ہے. كالعدالة كالشجاعة كلهم ایک شجاع ہے، ایک دوسرا اس سے زیادہ شجاع ہے. ولكن مراتب العدالة مختلفة، مراتب الشجاعة مختلف، مراتب الاجتهاد هكذا، التقوى. لیکن دو فقہات بھی اسی طرح ہیں، کوئی دو مجتہد ہیں، ایک زیادہ قوی ہے کسی چیز میں. فكل الصفات والملكات تمام ملکے جو ہیں، جتنی بھی ہنر ہیں، یہ ایک درجے پہ نہیں ہوتے سب کے لیے. عارف نہیں ہے روایت میں، عارف ہے. کچھ روایت میں شیئن من کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک حد تک شامل ہو جائے گا. قضايا أهل البيت عليهم السلام أي المجتهد المتجزئ. السؤال يمكن تفسير الحروف المقطعة في القرآن ويعتمد عليها؟ حروف مقطعہ کے لیے بعض نے کہا ہے الحروف المقطعة البعض قالوا کہ اس کے اندر کچھ رمز ہے، کچھ راز ہے پیغمبر اور خدا کے درمیان. بين الباري سبحانه وتعالى وبين نبيه صلى الله عليه وآله. بعض میں روایات آئی ہیں کہ یہ رمز کیا ہے. بعض الروايات في التفاسير كاف ها يا عين صاد، کہ کاف ہا یا عین صاد سے مراد کیا ہے، یہ الگ الگ معنی میں ہے. کاف سے کربلا ہے، یا سے یزید ہے مثال کے طور. بعض میں ہے اشارہ، عین سے عطش ہے، سواد سے صبر حضرت، یہ روایت ہے. لیکن دوسری جگہوں پر نہیں، تو رمز مانا ہے. جیسے فوج میں ہوتا ہے جو جنگ پہ جاتے ہیں اور وہ جو پیچھے سے کمانڈ دیتے ہیں وہ رمز میں بات کرتے ہیں. اسے کہتا ہے روٹی، لیکن اس میں مراد روٹی نہیں، کہتا ہے پانی، لیکن پانی مراد نہیں ہوتی.
اس کو عراقی آپس میں شفرات کہتے ہیں. یہ حروف مقطعات پیغمبر اور اس کے اللہ کے درمیان رموز ہیں، راز ہیں، کوڈز ہیں. السؤال: هل يجب علينا أن نهيئ مقدمات ظهور الإمام الحجة عليه السلام؟ ورد هذا المعنى في الروايات. الجواب: هذا الشيء ثابت، أما أنه ورد في الروايات لا أعلم بذلك. کیوں نہیں؟ اس کے معانی میں استعمال ہو سکتا ہے، اسی چیزوں کی طرح ہے. وظهور الإمام وإن كان امتحان من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينافي أن يكون الإنسان وظیفہ. اللہ امتحان بھی لیتا ہے اور ہر ایک کے اس کے وظیفے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرے گا انسان. السؤال حول الهاء في كاف ها يا عين صاد. الجواب: بمعنى الهلاك. والهلاك في اللغة ہلاکہ عربی لغت میں موت کے معنی، هو معنى واحد وهو الموت، وإن كان في اللغة الفارسية فارسی میں ہلاکت برے معنی میں ہے، لیکن عربی میں نہیں ہے. عربی میں صرف موت کے معنی میں. يستفاد عادة بهذا المعنى. نعم. آپ مناسک کو دیکھیں، اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے، میں نے بھی لکھا ہے. شوفوا بالمناسک، انا کاتب ہے. یعنی امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے، بہرحال اس مقام تک اس شہادت کے ذریعے سے ایک کامیابی حاصل کی. لہٰذا فوج جو آدمی کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے فوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو امیر المومنین اس شہادت کے ذریعے ایک درجے عظیم پر پہنچے. اگر اول نماز سے لے کر آخر نماز تک، یعنی اول وقت سے لے کر آخر وقت تک وہ بے ہوش تھا، تو پھر اس پر کچھ نہیں. اگر پورے وقت تک بے ہوش تھا تو پھر اس پر قضا نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.